السلام علیکم، میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ سے عامر علی. آج میری خوش نصیبی کہ عارف حبیب گروپ آف لمیٹڈ سے مجھے انٹرویو کا موقع ملا. سر تھینک یو سو مچ فار ویلیوبل ٹائم. یہ کہلاتے ہیں کنگ آف ہارڈ اسٹاک. یہ اسٹاک کے شیئر تو بہت سارے ہیں پر یہ دل کہلاتے ہیں. یہ انسپریشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. ان کی اسٹرگلنگ، ان کی سکسیس آج ہم ان سے پوچھیں گے اس کا راز. آج ہمیں موقع ملا ہے ان کے پاس، اور آئیے سنتے ہیں ان سے کچھ کامیابی کے راز. سر کہا جاتا ہے کہ اسٹاک کی دنیا میں، جیسے کہ میں نے سنا اور آپ کو ریسرچ کیا ماشاء اللہ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہیڈس آف کروں گی کہ اتنی کامیابی، اتنی اللہ نے عزت دی آپ کو، تو اتنی کم ایج میں آپ نے قدم رکھا. تو سر کیا سوچ کے آپ کچھ ٹارگٹ لے کے آئے ہوں گے نا سر؟ تو کیا سوچ کے آپ اسٹاک میں آئے تھے؟ آپ نے سوچا تھا کہ یہ ٹارگٹ آپ اچیو کریں گے، یہاں تک آئے گا؟ تو سر اس کے کچھ کی پوائنٹس اور اپنی کامیابی کا کچھ راز، اور کس انیشیل ایج میں آپ نے قدم رکھا تھا؟ آئی تھنک یہاں اسٹاک ایکسچینج میں جب میں نے اپنی اسکول کمپلیٹ کی تو ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے، ان کا ویژن تھا، اور ان کا ویژن یہ تھا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں بروکریج بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے آئیڈینٹیفائی کیا اور مجھے کہا کہ وہاں آپ کو جا کے سیٹ اپ کرنا ہے. بٹ ان کے پاس بہت ہی جو ہے وہ اسمال کیپٹل تھا، اور اسمال کیپٹل صرف 35,000 روپیز تھے ان کے پاس. تو انہوں نے 32,000 روپیز کا جو ہے وہ ممبرشپ کارڈ خریدا، اور اس وقت آفس خریدنے کے لیے جو ہے نیسسری کیپٹل نہیں تھا. تو انہوں نے ٹریڈنگ ہال میں ٹیلی فون بوتھ خریدا 2,000 روپیز کا، اور 500 روپیز کا ٹیلی فون خریدا. یہ تھی ہماری بگننگ جہاں ہم نے شروع کیا. اس وقت میری ایج جو ہے یہ 1971 کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کوئی میری ایج 18 سال کی تھی. تو 18 سال کی ایج میں انہوں نے وہاں مجھے بھیجا، اور پھر 1971 میں ہم نے شروع کرتے ہی پھر وار ہو گئی، اور وار کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اسٹاک ایکسچینج 6 مہینے بند رہا. تو پھر یہ ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر پا رہے تھے، اور اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بھئی ہم کوئی اور بزنس کریں. تو پھر مارکیٹ اوپن ہو گئی، اور مارکیٹ اوپن ہوئی، اور پھر وہاں سے جب جو ہے وہ بزنس ہمارا چلا، اور پھر الحمدللہ وی نیور لک بیک. اور پھر بہت جلدی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم اس بزنس کے جو گر ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگے. اور پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ گروتھ ہوتی رہی. پھر 1978 میں نے خود اپنے ممبرشپ خریدی. اس وقت بھی پرائس جو ہے وہ 30,000 روپیز ہی تھی. 30,000 روپیز میں جو ہے وہ ممبرشپ ہم نے اپنے نام سے خریدی. بٹ بزنس جو ہے وہ ہم بھائی کے پلیٹ فارم سے ہی ایز اے ورکنگ پارٹنر جو ہے وہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب 91 میں جو ہے وہ بھائی کے بچے بڑے ہو گئے تو پھر وی سیپریٹڈ. اور پھر جو ہے وہ پہلے ہماری فرم جو ہے وہ علی حبیب کے نام سے جو ہے وہ کرتے تھی بروکریج. اور اس کے بعد پھر ہم علی حبیب کے ساتھ ساتھ عارف حبیب جو ہے کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے شروع کیا. اسی دوران میں پھر ظاہر ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. ٹریجرر، وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ، چیئرمین، اس طرح جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر بھی جو ہے سرو کیا. تو یوں ایک، اور پھر ظاہر ہے اس پیریڈ کے اندر جو ہے جب 71 اور 73 میں نیشنلائزیشن بھی ہوئی تھی، اور نیشنلائزیشن کے بھی جو نیگیٹو اثرات تھے وہ بھی ہم نے دیکھے. پھر اس کے بعد ان میں ریکوریز آئیں، وہ بھی ہم نے دیکھی. پھر 91 میں فارینرز کے لیے مارکیٹ اوپن ہوئی فرسٹ ٹائم. اس کے جو ہے بڑے پازیٹیو اثرات آئے. اس سے جو کوالٹی آف بروکریج ہاؤس بہتر ہوا، کیونکہ پھر جو فارن انویسٹرز تھے ان کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر پروفیشنلز کو جو ہے وہ ہائر کرنے لگے تھا بروکریج ہاؤسز. وہ سارے پہلے جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہوتی تھی، پھر وہ جو ہے سارے کے سارے کارپوریٹ بروکریج ہاؤس میں کنورٹ ہوئے. اور کئی ایک لوگوں نے فل سروس بروکریج ہاؤسز سیٹ اپ کیا، جس میں سے ایک ہم تھے. تو یوں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سفر ہے، لانگ جرنی، اور اس کا الحمدللہ وی سو ویری گڈ ٹائمز ایز ویل. 91، پھر 93، پھر اس کے بعد 96، 97، پھر 2003-04 کے بعد جو ہے مارکیٹ نے ریئلی ٹیک آف کیا. اور 2007 تک جو ہے وہ مارکیٹ نے
بہت اچھا پرفارم کیا بٹوین 2002 اینڈ اس وقت 1200 کے قریب جو ہے انڈیکس ہوتا تھا. پھر جب 2007 میں وہ 14,000 15,000 انڈیکس پہنچ گیا. پھر اس کے بعد 2008 کا کرائسس آیا تو اس میں مارکیٹ دوبارہ جو ہے 14-15,000 سے 4,800 پہ لوئسٹ آ گئی. اور پھر اس کے بعد 2009-10 کے بعد سے پھر ریکوری شروع ہوئی تو مارکیٹ 54,000 پہ انڈیکس گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کووڈ میں یہ پھر 28,000 آ گئی. 28,000 سے پھر 48,000، اب آج کل 42,000 کے قریب جو ہے وہ مارکیٹ ہے. لیکن اس پیریڈ میں ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ ریفارمز کی. ہمارا جو بورڈ ہے، بورڈ میں سب نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا، اور سینٹرل ڈپازٹری سیٹ اپ کرنا، کمپیوٹرائز ٹریڈنگ سیٹ اپ کرنا. پہلے اوپن آؤٹ کرائی سسٹم ہوتا تھا. ٹریڈنگ ہال میں لوگ جو ہے بروکرز جمع ہوتے تھے، ٹریڈرز، اور وہ شاؤٹ کرتے تھے آفرز اینڈ بیٹس، اور وہ مینول ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. تو اس سے پھر اب یہ ہے کہ آٹومیٹ ہو گیا ہے. فل سروس بروکریج ہاؤس ہو گئے ہیں جس میں ریسرچ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ کا ہوا. تو الحمدللہ اب جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سسٹمز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو ہماری مارکیٹ ہے اس نے اتنا گرو نہیں کیا ان ٹرمز آف نمبر آف انویسٹرز، جو کہ ہونا چاہیے. جیسے ریٹرنز جو ہیں وہ پاکستانی مارکیٹ نے دی ہیں. اب کیا آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ آئیے ہمارا گروپ جوائن کریں. ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے. ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. کوئی علم ہوگا سر اسی کو میں کنٹینیو کروں گی. سر اس کا کولیپس آپ معیشت پہ، حکومت پہ یا حالات پہ کس پہ سمجھتے ہیں؟ اور اتنا زیادہ جو نیچے جا رہی ہے مارکیٹ تو اتنی مندی میں، تو آپ بتائیے اس کا کولیپس کیا ہے؟ ایکچولی یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستان میں جو ہے وہ پرٹیکولرلی جو گورنمنٹ فائنانسز ہیں وہ ویک ہیں. گورنمنٹ کو جس طرح آپ سارے نمبرز وغیرہ دیکھتی ہوں گی کہ ہمارے جو ڈیٹس ہیں، قرضے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ جب بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر مارکیٹ میں کولیپس آتا ہے. 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا یا بڑھا تو مارکیٹ نیچے آنے لگی، کیونکہ پھر فارن انویسٹرز ہیں ان کو یہ رسک لگتا ہے کہ ان کی روپے کی ویلیو گر جائے گی اور ان کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، تو وہ پھر اس کو ڈس انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے لگا تو انہوں نے ڈس انویسٹمنٹ شروع کی. اور پرٹیکولرلی یہ کوئی 2018 میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ فارن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ $9 بلین کے قریب تھی، وہ اب کم ہو کے انڈر $1 بلین آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر فارنرز نے $8 بلین کی ڈس انویسٹمنٹ کی ہے. تو ایک تو وہ پریشر مارکیٹ پہ آیا جو پاس میں ان کا انفلو ہوتا تھا، یہ اتنا جو ہے وہ آؤٹ فلو، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج رہا. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کمپنیز ہیو ڈن ویری ویل، ان کی پروفیٹیبلٹی گروتھ بہت امپریسو رہی ہے اور آج بھی جو ہے وہ پروفٹ. اور اس پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے یوں اگر دیکھا جائے کہ اس نے جو اگر 20 سال کے ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ریٹرن ان کو دیکھیں تو اس نے ڈالر ٹرمز ریٹرن جو ہے وہ 20-21% دیا ہے، جو ریجن میں ہائیسٹ ہے، ایون بیٹر دین چائنا، انڈیا، انڈونیشیا، ان سے بیٹر ہے. لیکن اور پھر 10 سال میں اگر اس کا نمبرز کو دیکھتے ہیں تو وہ 10% کے قریب ہے ڈالر ٹرمز میں، وہ بھی اگین جو ہے ہائیسٹ ان دا ریجن ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں جو ہے وہ ڈیزاسٹرس رہا ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ ویلیوز ڈاؤن ہوئی ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی ریسنٹ پیریڈ میں جو فارن پورٹ فولیو انویسٹرز کی سیلنگ کی وجہ سے پرائسز گری ہیں، تو اس کی وجہ سے جو اور روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے تو اس سے ڈالر ٹرمز میں جو ریٹرن ہے وہ -9% ہو گیا. تو 9% ہو گیا. اور ریسنٹ پیریڈ میں میوچل فنڈز نے جو شیئر خریدے تھے، لوکل انویسٹرز نے خریدے تھے، ان کو جو ہے وہ ریٹرنز نہیں دیکھے انہوں نے. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے لوگوں میں ذرا جو ہے وہ ایکوٹی انویسٹمنٹ یا اسٹاک ایکسچینج سیکیورٹیز مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو ہے
وہ उनका एक्सपीरियंस अच्छा ना होने की वजह से रिसेंट पीरियड में उसमें इंटरेस्ट जो है वो कम है, लेकिन वैल्यूज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं। और इस वक्त जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल और डिविडेंड यील्ड्स जिस तरह मिल रही हैं या प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत ही चीप हैं। रीजन में कोई ये समझे कि अगर हम एवरेज से लें तो ये कोई 40% के लगभग है रीजन की जो एवरेज वैल्यू से, तो यूँ जो है वो कर। लेकिन अब रिसेंटली जो हमारे मामला करंट अकाउंट डेफिसिट के हुए हैं तो उससे एक और ज़्यादा इन्वेस्टर्स में फ़ियर हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मीट ना कर सके और डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो ये आजकल लोगों के जहनों पे ज़्यादा जो है मुझे खुशी है कि अभी गवर्नमेंट ने जो है कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं ताकि IMF के प्रोग्राम को जो है कि रिजम्पशन को इंश्योर किया जा सके। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।